الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله محترم پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے رب تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق سے اس مبارک محفل میں ہم سب حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کی برکت سے اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی جائز حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرمائے۔ الحمدللہ آج شہنشاہ بغداد حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی 11ویں شریف کی مبارک محفل منعقد کی گئی ہے، اور ہم سب الحمدللہ حضور سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عقیدت و محبت کرنے والے ہیں، اور الحمدللہ جو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 11ویں منانے والا ہے وہ 12ویں منانے والا بھی ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو 11ویں والا ہو وہ 12ویں والے کے فیضان سے محروم ہو جائے، اور جو 12ویں منانے والا ہے اسے رب کا پتہ بھی مل جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات دنیا میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہوتی دنیاوی ہیں، جن کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے، لیکن ہماری اس عقل کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب 11 بجتے ہیں تو اس کے بعد 12 بجتے ہیں، 12 بجنے کے بعد پھر 1 بجتا ہے، یعنی کہ یہ گھڑی ہمیں سمجھا رہی ہے کہ پہلے 11ویں والے کے قدموں میں آ جاؤ، 11ویں والے کے قدموں میں جب مقبولیت مل جائے گی 11ویں والا 12ویں والے سے ملا دے گا، اور جب 12ویں والے سے تعلق قائم ہو جائے گا تو رب العزت سے بھی تعلق قائم ہو جائے گا، رب تعالیٰ کی بارگاہ کا بھی پتہ چل جائے گا۔ لہذا ہم یوں ہی
صرف زبان کی نوک سے نہیں کہتے کہ جناب ان اللہ والوں سے تعلق کا فائدہ ہے، حقیقت میں ان اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا فائدہ ہے۔ اسی لیے تو شعراء اپنی اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ اور ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بڑا ہی مشہور شعر ہے کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ اللہ کی رٹ لگائے جانے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ تک نہیں پہنچتے۔ رب تعالیٰ کی ذات تک پہنچنا ہے تو پہلے ان تک تو پہنچیں جو رب تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچے۔ آج دنیا میں کسی کو منصب یا عہدہ ملتا ہے، اگر صدر کے وزیر اعظم سے ملنا ہو تو ڈائریکٹ نہیں مل سکتے، پہلے ان کے نیچے والوں سے ملنا پڑتا ہے، ان کی چاپلوسی کرنی پڑتی ہے، ان کا کہنا ماننا پڑتا ہے، اور دوسری بات یہ کہیں تو ان کی جیب گرم کرنی پڑتی ہے، تو پھر صدر یا وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو رب تعالیٰ کا اتنا سستا سودا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ کیا اتنی سستی ہے کہ ڈائریکٹ جسے چاہا رب مل جائے۔ رب تعالیٰ کا مقام و مرتبہ تو پیارے محبوب علیہ السلام ہی جانتے ہیں کہ خدا کی عظمت کیا ہے، محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے۔ خدا کی عظمت میرا محبوب ہی جانتا ہے، رب کے محبوب ہی جانتے ہیں، کیونکہ رب کا جلوہ دیکھا بھی ہمارے آقا نے۔ تو جو رب کا جلوہ دیکھ لے، جو رب تعالیٰ کا دیدار فرما لے، وہی رب کی حقیقت کو جانتا ہے، وہی رب کی عظمتوں کو جانتا ہے۔ اسی لیے ہم رب کی عظمتوں کو تو جان ہی نہیں سکتے، لہذا جن ہستیوں نے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی ان کے قدموں میں جانا پڑے گا۔ ان کے قدموں میں جانے والا ان کو اپنا خدا نہیں سمجھتا، ان کے قدموں میں جانے والا رب تعالیٰ کو ہی اپنا معبود سمجھتا ہے، رب تعالیٰ ہی کو سجدہ کرتا ہے، کیونکہ جو غوث پاک کا ماننے والا ہو، خواجہ صاحب کا ماننے والا ہو، داتا صاحب کا ماننے والا ہو، ان بزرگوں کا ماننے والا ہوتا ہے، ان کی عقیدت و محبت دل میں ہوتی ہے، لیکن سر جھکتا رب کے سامنے ہی ہے، سر جھکتا رب کے سامنے ہی ہے۔ لہذا کوئی یہ نہ سمجھے جناب ان بزرگوں کے پاس جا کر کوئی مشرک ہو جاتا ہے، ان بزرگوں کے پاس جا کر مشرک نہیں بلکہ حقیقی متحد، حقیقی مسلمان بننے کی توفیق ملتی ہے، حقیقی توحید کا حقیقی توحیدی بننے کا شرف ملتا ہے۔ لوگ آج مشہور تو ہیں توحیدی کہلاتے ہیں، لیکن توحیدی ہوتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی توحید خود ہی ان کے عقائد کے مخالف ہوتی ہے۔ لیکن الحمدللہ غوث پاک کا چاہنے والا، داتا صاحب کا چاہنے والا، خواجہ صاحب کا چاہنے والا ایسا توحیدی ہے کہ اس سے بڑا کوئی توحیدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل توحید سکھانے والی یہی ہے۔ کیونکہ خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جو ہم تشریف لائے، خواجہ صاحب نے اپنی کرامت دکھا کر اپنا کلمہ نہیں پڑھایا، خواجہ صاحب نے 90 لاکھ کو مسلمان کیا تو خواجہ صاحب نے اپنا کلمہ نہ پڑھایا۔ اگر چاہتے تو دوسروں کی طرح ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ اپنے اس مولوی کا کلمہ پڑھ رہا ہے، اپنے اس مولوی کا کلمہ پڑھ رہا ہے۔ مثال میں دے سکتا ہوں، لیکن کیوں نام لے جب کام ایسے ہی ہو جائے۔ تو ان کا معتقد تھا، اس مولوی کا خواب میں کلمہ پڑھنے لگ گیا، لا الہ الا اللہ، آگے اس کا نام لیا۔
تو نام لینے کے بعد جب بیدار ہوتا ہے مولوی صاحب کے پاس پہنچتا ہے، جناب مولوی صاحب رات کو عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے بجائے آپ کا نام لیتا ہوں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی اصلاح کرتے، چاہیے تو یہ تھا اس کی اصلاح کرتے۔ جناب کہنے لگے آپ کو ہم سے محبت بہت ہے اور آپ کی محبت کامل ہو گئی، لیکن خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رب کو پہچاننے والے تھے، رب کی حقیقی معرفت جاننے والے تھے، اسی لیے خواجہ صاحب نے جب کرامت دکھائی تو 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ تو ان بزرگوں سے رب کا پتہ ملتا ہے، رب تعالیٰ کی حقیقی وحدانیت کو پہچاننے کی سمجھ ملتی ہے، توفیق ملتی ہے۔ اسی لیے ہم ان بزرگوں کے گیت گاتے ہیں اور الحمدللہ ہم یہ گیت گاتے رہیں گے، کیونکہ یہ گیت ہماری گھٹی میں شامل ہے۔ کیونکہ جو چیز انسان سے چھٹتی نہیں ہے نا، تو ہم دنیا میں مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں جناب اس کی گھٹی میں یہ شامل ہے، کیونکہ یہ اس کی عادت نہیں چھٹ رہی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گھٹی میں شامل ہے۔ ہم کیسے خوش نصیب ہیں، ہماری گھٹی میں 11ویں بھی ہے، 12ویں بھی ہے، ہماری گھٹی میں 6ٹی بھی ہے، ہماری گھٹی میں دادا صاحب کا عرص بھی ہے، خواجہ صاحب کا بھی عرص ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی گھٹی میں ہمیں جینا مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے شاعر نے بڑی ہی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا اپنی گھٹی میں ہے 11ویں 12ویں، اپنی گھٹی میں ہے 11ویں 12ویں، منکروں تم کو یوں ہی چڑھائیں گے ہم، منکروں تم کو یوں ہی چڑھائیں گے ہم۔ منکر جل رہے ہیں، چڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ ہم تو اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے کرتے ہیں، ہمیں اپنے آقا سے محبت ہے اسی لیے اپنے گھر کو سجاتے ہیں، لیکن یہ جل جاتے ہیں۔ ہم حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی 11ویں مناتے ہیں، لیکن جل یہ جاتے ہیں، منہ ان کے بن جاتے ہیں۔ ہم ان کے منہ منانے کی وجہ سے نہیں، ہم ان کے جلنے کی وجہ سے اپنے آقا کا جشن نہیں مناتے، بلکہ اپنے آقا کا جشن اپنے آقا کی محبت میں مناتے ہیں۔ ہم تو محبت کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اب یہ نصیب اپنا اپنا، کوئی ہمیں دیکھ کر جل جاتا ہے اور کسی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور الحمدللہ موضوع تو کچھ اور لے کر آیا تھا، لیکن بات جب چلتی ہے تو رخ کہیں اور ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن الحمدللہ ہم 11ویں 12ویں منانے والے ایسے ہیں کہ اگر کافر بھی دیکھ لینا تو کلمہ پڑھ لیتا ہے، کافر بھی دیکھ لے تو کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ کچھ سال پہلے دعوت اسلامی کے تحت بچوں کا جلوس نکلتا تھا ایم اے جینا روڈ پر، جس طرح بڑے عشاقان رسول اپنی اپنی محبت کا اظہار ربیع الاول کی 12 تاریخ کو کرتے ہیں، اسی طرح ربیع الاول کے مہینے میں چھوٹے بچوں کا جلوس نکلا کرتا تھا۔ تو اس جلوس کے روڈ پر ایک ننھے منھے مبلغ نے نیکی کی دعوت دی، بیان کیا۔ اس بچے کا بیان ختم ہونے کے بعد ایک شخص آیا اور وہاں آ کر ذمہ دار سے کہنے لگا جناب یہاں پر بڑا کون ہے، مجھے ملنا ہے۔ انہیں ملوا دیا گیا اور اس نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھائیے اور مسلمان کیجئے۔ جب اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کروایا گیا تو اس سے ایمان لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب یہ بچہ بیان کر رہا تھا میں نے دیکھا کہ آسمان سے اس کے اوپر نور جاری تھا، میں نے اس نور کو دیکھا، اللہ تعالیٰ نے میرے دل کی تاریکی کو ختم کر دیا اور مجھے ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ 12ویں منانے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت کا اظہار کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب کافر بھی دیکھ لیتا ہے تو وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو بتائیے جب پیارے محبوب علیہ السلام کا جشن میلاد منائے تو مسلمان ہو جائیں،
حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے محبت کا اظہار کریں تو یہ لوگ تصور کرنے لگ جائیں یہ ایک ولی سے اتنی محبت کرتے ہیں، اپنے نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں، اپنے نبی سے اتنا پیار کرتے ہیں تو اپنے رب سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسی محبت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ انہی بزرگوں کا فیضان ہے کہ انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور اس انداز سے پار ہوگا کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور مبارکہ میں کچھ لوگ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے دربار میں تشریف لائے۔ دربار میں تشریف لانے کے بعد عرض گزار ہوئے، یا سیدی ماجرا یہ ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، ایک شخص کو دفن کیا گیا لیکن اس کی قبر سے آہو بکا کی آواز آتی ہے، اس کی قبر سے چیخو پکار کی آواز آتی ہے، لگتا ایسا ہے کہ اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ چنانچہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ چند سوالات فرماتے ہیں۔ چند سوالات کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں جناب یہ بتائیے کہ ہمارا مرید تھا، ہمارا مرید تھا۔ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ سوال فرماتے ہیں، اشارے ختم کرتے ہیں، میری توجہ بٹ رہی ہے، اگر کوئی کام ہے تو کر لیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سوال فرمایا کہ میرا مرید تھا تو لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ آپ کا مرید تھا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیا ہمارے یہاں کا کھانا کھایا ہے؟ پتا چلا کہ غوث پاک کا لنگر بھی جو کھاتا ہے نا اس کا بھی بیڑا پار ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب نیاز کھانی ہو تو شفا کی نیت سے کھا لو، انشاءاللہ اسی میں رب تعالی شفا دے دے گا۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال فرمایا کہ ہمارے یہاں کا کھانا کھایا تھا، کیونکہ شکایت کیا آئی تھی؟ عذاب ہو رہا ہے۔ لیکن غوث پاک سوال کیا فرما رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کا کھانا کھایا تھا؟ لوگوں نے اس کا بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ اچھا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کبھی ہماری مجلس میں آیا؟ لوگوں نے اس میں بھی لا علمی کا اظہار کیا کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ آپ کا مرید تھا، ہمیں نہیں پتا کہ اس نے آپ کے یہاں کا لنگر کھایا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ جلال میں آ جاتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ دیر خاموش رہتے ہیں، اپنے سر کو جھکاتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی ہی دیر میں اپنے مبارک سر کو اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی مجھے فرشتے نے آ کر بتایا ہے کہ اس نے میرا دیدار کیا ہے، بس اسی سبب سے اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا دیدار ایسا ہے کہ بخشش کروا دے، بخشش کروا دے۔ غوث پاک ہیں کون؟ غوث پاک ہیں کون؟ اس سے اعلیٰ حضرت سے جواب لیتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، سب گھرانہ نور کا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نور والے مصطفیٰ کے گھرانے کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیارے محبوب کے گھرانے کا ایک چمکتا ہوا چراغ ہے۔ اس چراغ کو دیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب کو دور فرما دے۔ بتائیے
فرمائیے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیارے محبوب کے شہزادے ہیں، پیارے محبوب کے گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو جو غوث پاک کو دیکھے رب تعالی عذاب دور کر دے، جو میرے محبوب کو دیکھے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھنے والا عذاب سے نجات پا رہا ہے، تو محبوب کا جلوہ دیکھنے والے کی تو شان ہی نرالی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کے جلوہ دیکھنے والوں کی تو شان ہی نرالی ہے۔ اسی لیے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پر بھونکتے ہیں انہیں عقل کے ناخن لینے چاہیے کہ الحمدللہ ابھی صحابہ کے عاشق بیٹھے ہیں، الحمدللہ ہم وہ ہیں کہ ہم کسی کے گستاخ نہیں ہیں، ہم کسی کے گستاخ نہیں ہیں۔ الحمدللہ ہماری گھٹی میں 11ویں 12ویں بھی ہے، لیکن صحابہ کے ساتھ وفاداری بھی ہے، صحابہ کے ساتھ وفاداری بھی ہے۔ ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی کرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ جو ہمارے لیڈر ہیں نا وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت ہمارے دل میں ایسی بٹھا رہے ہیں کہ تم صحابہ کرام کے خلاف بھونکتے ہو، جنت سب سے بڑا انعام ہے، جنت سب سے بڑا انعام ہے۔ دنیا میں جو کچھ کر کے گئے رب کی رضا ملی، رب کی خوشنودی ملی تو جنت ملے گی، اس لیے دنیا میں بھونک رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دنیا میں ہی ہم جنتی ہونے کی بشارتیں دے رہے ہیں، ہم کیا بشارت دیں گے؟ رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنی زبان حق کے ترجمان سے جنتی ہونے کی بشارتیں دی ہیں، گارنٹی دی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بہت ساری احادیث سنی، بہت ساری احادیث سنی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے جب سے ہم نے یہ حدیث سنی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگے، جب سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے یہ حدیث سنی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جتنی خوشی یہ حدیث سن کر ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی ایسی خوشی نہ ہوئی۔ صحابہ کرام کو تو حضور کا ساتھ ملے گا، یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے خلاف بھونکتے ہیں تو آگے جھوم کر نعرہ لگاتے ہیں۔ الحمدللہ بانی دعوت اسلامی امیر اہل سنت نے ایسے نعرے دیے ہیں، ایسے نعرے دیے ہیں جب بھی عاشق لگاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور دوسروں کا چہرہ مرجھا جاتا ہے، دوسرے جل جاتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہم یہ نعرے لگا کر اپنی محبت میں اضافہ کرتے ہیں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی۔ یہ لوگ امہات المؤمنین کے خلاف بھی بھونکتے ہیں۔ امہات المؤمنین ہماری مائیں جن کی شان قرآن بیان کرتا ہے، جن کی پاکیزگی قرآن بیان کرتا ہے، یہ حضرت عائشہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکیزگی میں قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی، قرآن پاک میں آیات نازل فرمائی۔ اس لیے امیر اہل سنت نے فرمایا ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، ہر زوجائے نبی جنتی جنتی، امیر معاویہ کے خلاف بھونکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا امیر معاویہ جنتی جنتی۔ سفیان کے بارے میں کہتے ہیں، ابو سفیان کے بارے میں کہتے ہیں، ابو سفیان کے بارے میں فرمایا اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، یہ بھی صحابہ کرام ہیں، جنتی ہیں، جنتی ہیں اور جنتی ہیں۔ الحمدللہ ہم جنتی ہونے کا نعرہ لگا رہے ہیں، انشاءاللہ اپنی عقیدت ہے، اپنی محبت ہے۔ انشاءاللہ جب جنت بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زیارت کریں گے، انشاءاللہ اس میدان میں بھی یہی نعرہ لگائیں گے ہر صحابی نبی جنتی
जन्नती रब ताला से जैसा गुमान रखते हैं ना, रब ताला को वैसा ही बात है। जब हम ये गुमान रख रहे हैं हम जन्नत में सहाबा किराम की अज़मत के नारे लगाने जाएंगे तो इंशाअल्लाह जन्नत में जरूर जाएंगे, क्योंकि हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह, जन्नत तो है ही रसूलुल्लाह की, तो हम कहलाते हैं रसूलुल्लाह के, तो इंशाअल्लाह जन्नत में भी या रसूलुल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, या रसूलुल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। खुल्द में, जन्नत में, खुल्द में होगा हमारा काफिला इस शान से, या रसूलल्लाह का नारा लगाते जाएंगे इंशाअल्लाह। नारे रिसालत तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि ये चमकते हुए सितारे हमें किस कदर समझा के चले गए, किस कदर समझा के चले गए कि गौसे पाक का जलवा देखने वाला भी बख्शिश पा रहा है। हम तो गौसे पाक का जलवा ना देख सके, हम क्या करें, हम क्या करें। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इस मसले का हल भी दे दिया। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दौर में एक शख्स का इंतकाल हुआ जो बड़ा ही गुनाहगार था, जो बहुत गुनाहगार था। कब्र में पहुंचा, सवालात हुए, फरिश्तों ने सवालात किए तो रब ताला की बारगाह से एक मुनादी ये निदा करता है कि ये अगरचे गुनाहगार है लेकिन हमने इसे बख्श दिया है। ये अगरचे गुनाहगार है हमने इसे बख्श दिया है। या रब, इसे बख्शने की वजह क्या है, सबब क्या है? रब ताला की बारगाह से जवाब आता है कि ये अगरचे गुनाहगार था, इसके नामे आमाल में कोई नेकी नहीं है, लेकिन इसके नामे आमाल में एक नेकी ऐसी है जो इसके गुनाहों पर भारी पड़ गई है, और वो इसकी नेकी ये है कि ये मेरे प्यारे, मेरे वली हुजूर अब्दुल कादिर जिलानी से मोहब्बत करने वाला है, और इसी मोहब्बत के सदके मैंने इसके गुनाहों को बख्श दिया है। तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मोहब्बत भी जन्नत दिलाने वाली है। इन बुजुर्गों के आरास मनाने से, इन अय्याम मनाने से होता क्या है, रब ताला की मोहब्बत बढ़ती है। हम इसीलिए इनके नाम की महफिल सजाते हैं कि रब ताला की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होती है। जब रब ताला की मोहब्बत हमारे दिल में पैदा होगी तो रब ताला की बारगाह तक पहुंचने का भी दिल चाहेगा। दिल चाहेगा कि यार रब ताला इतना मेहरबान है, रब ताला इतना मेहरबान है, अपने इन वलियों का इतना सदका अदा फरमाता है कि मामूली सी नेकी पर रब ताला हमारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो क्यों ना रब से दोस्ती कर लें, क्यों ना रब के प्यारे बन जाएं कि जिस तरह ये रब के प्यारे हैं हम इन्हीं का सदका मांगते हुए रब के प्यारे बन जाएं। जब इन बुजुर्गों का फैजान मांगते हुए रब ताला की बारगाह में दुआ करेंगे, मौला इन बुजुर्गों को सदका दे दे, इबादत की लज्जत दे दे, तो इंशाअल्लाह इन बुजुर्गों का फैजान जरूर मिलेगा। इन बुजुर्गों के फैजान की वजह से आज तक सिर्फ नियाज खाने वालों में तो शामिल हो रहे थे, लेकिन इंशाअल्लाह देखिएगा ये नियाज खाते खाते इंशाअल्लाह नमाज की तौफीक भी जरूर मिल जाएगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मंशूर है। हम सिर्फ ये नहीं चाहते जनाब ये नियाज़ो नजर खा के, लंगर खा के, डकार मार के और फिर एक मोहब्बत का नारा लगा के अपने आप को बिल्कुल हक अदा करने वाला समझ लें।
ہم تو یہ کہتے ہیں ہم نیاز بھی کھائیں گے اور انشاءاللہ نماز بھی ادا کریں گے، کیونکہ انہی بزرگوں نے رب تعالیٰ کی عبادت کر کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ حاصل کیا۔ انشاءاللہ ہم بھی رب تعالیٰ کے بندہ اور پیارا بندہ بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حقیقی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی ساری زندگی عبادت کی، ساری زندگی عبادت کی، جنگلوں میں بھی عبادت کی، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے لنگر کھانے والے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جنگلوں میں پتے کھا کر بھی عبادت کی۔ تو ہم نیاز کھا کر بھی عبادت نہ کریں، ہم قورمہ بریانی کھا کر بھی عبادت نہ کریں، غوث پاک پتے کھا کر عبادت کریں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پتے کھا کر عبادت کریں، اور ہم ٹھنڈے فرش پر پنکھے کے نیچے اتنے سکون و اطمینان کے ماحول میں بھی اپنے رب کو بھول جائیں تو ہم سے بڑا نافرمان ہوگا، ہم سے بڑا بے باک کون ہوگا؟ لہذا آج نیت کیجئے کہ انشاءاللہ آج اس محفل کی بابرکت سے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سنی، غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے نام کا صدقہ کھاتے ہوئے یہ نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔